अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें उन्होंने CNS को यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को डायरेक्ट किया कि आप PN फार्म्स जो हैं जो बाराको सिमली डैम रोड पे हैं वो हैंड ओवर कर दें CDA को, और दूसरा ये करें कि जो है सेलिंग क्लब है उसको फौरी तौर पे डिमॉलिश करें। मैंने ओवरऑल कमेंट दिए थे इस जजमेंट पे कि जजमेंट बिल्कुल गलत है, ये मखसूस मोटिव्स के साथ ये दी गई है और इसको हमने थ्रेड पे डिस्कस करना है और हम इसको इन 3-4 वीडियोज में हम इसको कवर करेंगे। आज उस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसकी याद आने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने आपसे ये सबमिट किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि आर्टिकल 243, 244 और 245 इनमें जो आर्म फोर्सेस और ओथ ऑफ ऑफिस के अंदर जो डिसाइडेड है, जो मैंडेट दिया गया है आर्म फोर्सेस को, उसके अंदर रहते हुए अगर देखा जाए या पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर रहते हुए अगर देखा जाए तो नेवी के अफसरों को कोई इख्तियार नहीं कि वो कोई ट्रस्ट बनाएं या वो कोई लैंड खरीदें या वो कोई हाउसिंग स्कीम बनाएं या उसको चलाएं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी अपने जजमेंट में, तो कोर्ट को पता था कि कोर्ट ने कहा था कि वेलफेयर के गार्ब में ऐसा नहीं किया जा सकता कि फार्म हाउसेज बनाए जाएं या फार्म बनाए जाएं, फिर उसमें हाउसेज तो खुद ही बनाते हैं वो लोग। तो मैंने ये अर्ज किया था कि कोर्ट को अच्छी तरह पता था कि सबसे पुराना महकमा जो है वो है महकमा डाक, जिसकी पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन मौजूद है और उनके मैंडेट में ये है कि उन्होंने घर बना के देने हैं रिटायर्ड और सर्विंग एम्प्लॉइज को। अब पाकिस्तान पोस्ट के जो आईनी मैंडेट है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि IBECHS इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नाम से एक कंपनी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उसका ऑफिस है। यानी आप अगर देखें तो सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक के में इनका ऑफिस अभी शायद ना हो, लेकिन इस वक्त भी जब मैंने इनको पार्टी बनाया एक मुकदमे में तो मैं हैरान हुआ कि पाक सेक्रेटेरिएट में इनका ऑफिस है और मैंने अपने इस मुकदमे में पाक सेक्रेटेरिएट ब्लॉक के का ही ऑफिस दिया जो इनका DG वहां बैठते हैं। और अब जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो मैंने पढ़ा कि वहां लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैंडेट है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एम्प्लॉइज को घर देगी और वो शेल्टरलेसनेस को खत्म करेगी, और ये लिखा था कि उसकी मैनेजमेंट सर्विंग IB के मुलाजमीन होंगे, यानी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर्विंग लोगों के पास है। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, बल्कि पढ़ के सुना दूं। कल इस लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था, इधर लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद इज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेल्पिंग द शेल्टर रिक्वायरमेंट ऑफ द IB एम्प्लॉइज. It is mandatory that managing committee of IBCHS shall comprise of the serving IB employees only. 1984 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान टाउन, और अब एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन भी इसको आमतौर पे देखा जाता है, इस्लामाबाद गुलबर्ग इस्लामाबाद। इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस स्कीम का, और इसके अंदर अब इनकी वेबसाइट पे जो चीजें दी हुई हैं मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं द मास्टर प्लान ऑफ गुलबर्ग इंक्लूड्स द गुलबर्ग ग्रीन्स which is the farm housing scheme for luxury living. Gulberg Green is located at Moza Coral. The project covers 3,862 canals of land with approximately 409 residential plots. मुझे बताएं सर कि क्या IB एम्प्लॉइज जो हैं वो इतने इतने हाईली पेड हैं और वो इतने कि उनको फार्म हाउसेज चाहिए रहने के लिए, और उनके लिए गुलबर्ग ग्रीन लॉन्च किया गया IBCHS ने। और उसके अंदर जो आप कभी विजिट करें IBCHS के अंदर जो कमर्शियल प्लाजे हैं
اور وہ جو انٹرنیشنل برانڈ کے وہ جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، یہ سب کی سب آئی بی کے امپلائیز کی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ پبلک کو سیل کیے گئے ہیں، اور پبلک کا جو ٹرسٹ ہے انٹیلیجنس بیورو کے نام پہ اس کے اوپر یہ سیل ہوئے ہیں اور یہ چل رہے ہیں۔ تو کیا اگر ہم آئی بی کے مینڈیٹ کو آئین کی اینک لگا کے پڑھیں تو کیا آئی بی کے مینڈیٹ میں یہ چیز ہے کہ وہ فارم ہاؤسز بنائے؟ کیا آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ زمین ایکوائر کرے؟ کیا ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ کمرشل پلازے بنائیں؟ کیا ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ ایگرو فارم بنائیں؟ آبویسلی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی۔ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ہاؤسنگ از اے بیسک اینڈ فنڈامنٹل ہیومن نیڈ۔ ٹوڈے دیر از ورچولی ہاؤسنگ کرائسس ان دا کنٹری، ریپڈ پاپولیشن گروتھ کورنگ، یہ سارا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد پاکستان از دی 7th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آبادی کا ذکر کرنے کے بعد ایز پر پروویژنل ریزلٹس آف 2017 سینسس دا اربن پاپولیشن شوز گرون، یہ ساری بیک گراؤنڈ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن FGEHS was established as a cell in Ministry of Housing and Works in 1989, and on 26 March 1990 it was registered as Guarantee Limited Company with Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 42 of the Companies Ordinance 1984۔ سر یہ جو گورنمنٹ نے کیا، یہ جو منسٹری کے اندر ایک سیل بنایا، یہ تو سیل منسٹری کے اندر ہے، گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر بنا دیا، اور اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ اب دیکھیں FGE امپلائی ہاؤسنگ اتھارٹی الاٹڈ 22,642 نمبرز آف یونٹس، یہ ساری ڈیٹیل ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہیں، اور ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو گھر دینا۔ تو سر مجھے بتائیں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کے پاس اگر گھر نہیں ہے اور ان کے گھر بنانے کے لیے منسٹری آف ورکس، ہاؤسنگ اینڈ ورکس منسٹری ہے، ڈویژن ہے، اس ڈویژن کے اندر سیل بنا، اس کے علاوہ PWD آپ نے سنا ہوگا، پاک PWD کالونی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ادھر ہے اسلام آباد ہائی وے پہ، جس کو PWD سٹاپ بھی اس کا مشہور ہو گیا، PWD سٹاپ، جہاں پر ابھی یہ انڈر پاس بنا ہے، جہاں پر ٹریفک کنجسشن ہو جاتی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ بنا ہے۔ تو یہ جناب یہ بھی ہے، پاک PWD سوسائٹی بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بھی ہے، ان کی اتھارٹی بھی ہے۔ اب اگر آپ ان کے چلے جائیں بورڈ آف ایگزیکٹو بورڈ میں، تو فیڈرل منسٹر آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس وہ چیئرمین ہیں، سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس وہ ممبر ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس وہ بھی ممبر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن، یہ ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، وہ بھی اس کے ممبر ہیں، چیئرمین CDA ممبر ہے، ڈرافٹ مین لا اینڈ جسٹس ڈویژن وہ بھی ممبر ہیں، ڈائریکٹر جنرل پاکستان پبلک ورکس PWD جس کو کہتے ہیں وہ اس کا ممبر ہے، چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وہ اس کا ممبر ہے، جوائنٹ سیکرٹری ایکسپینڈیچر منسٹری آف فائنانس وہ ممبر ہے، ڈائریکٹر جنرل FGEHA ممبر کم سیکرٹری ہے، چیف فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ پلاننگ کمیشن اسلام آباد وہ ممبر ہے، چیف انجینئر FGEHA وہ ممبر ہے۔ یہ ہے جناب فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کے لیے گھر دینے کے لیے یہ سارا سیٹ اپ بنا ہے۔ اور کیا آئی بی کے جو امپلائیز ہیں وہ وہاں انٹائٹل ہیں؟ obviously ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں۔ اچھا پولیس کے امپلائی، ان کے لیے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن۔ اچھا FGH میں نے جو کہا تھا کہ یہ PHA بھی ایک ہے، PHA فاؤنڈیشن، پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس پہ اگر آپ جا کے پڑھیں تو وہ لکھتا ہے PHA فاؤنڈیشن از اے پبلک کمپنی رجسٹرڈ ود سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انڈر سیکشن 42 آف دی کمپنیز آرڈیننس۔ تو یہ ایک فاؤنڈیشن ان کی بھی ہے۔ آگے اگر آپ چلے جائیں تو میں پاک PWD کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک آپ نے سنا ہوگا CBR ٹاؤن، یہ CBR جو ہے
اب سینٹرل بیورو آف ریونیو ہے یا آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ FBR بن گیا، وہ پہلے شاید وہ CBR تھا، پہلے اس کا نام مے بی CBR ہو، جب یہ CBR ٹاؤن بنا، یہ CBR ٹاؤن بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے مینڈیٹ میں یا منسٹریوں، ایک جو منسٹری بنائی ہے، کیا ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ لینڈ خریدیں اور مکان بنائیں اور کمرشل پلازے بنائیں؟ کیا انٹیلیجنس بیورو کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ لینڈ خریدے اور اسلام آباد کے اندر ایک نیا اسلام آباد بنائے جس کا نام وہ گلبرگ رکھے؟ کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ اگر ان کے لیے جائز تھا تو ہمارے لیے کیوں نہیں، نیوی کے لیے کیوں نہیں؟ اس بات پہ میں بعد میں آؤں گا کہ آرم فورسز کے لیے میکینزم موجود ہے، جج صاحب نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے، اس کو ہم کل دیکھیں گے، اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی ہی، یعنی یہ تو وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کے علاوہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز مختلف محکموں کی بنی ہوئی ہیں، فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک محکمہ تھا TNT، ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف۔ یہ محکمہ جو تھا یہ بہت بڑا محکمہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ڈاک خانے کے ساتھ ساتھ یہ چلتا تھا، اور جتنا بڑا محکمہ ڈاک کا تھا اتنا ہی بڑا محکمہ TNT کا تھا۔ جب ٹیلی فون وہ ہوتے تھے لائن والے، اس سے بھی پہلے جب وہ تاروں کے ذریعے، جب مائکرو ویو یا اس پہ اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی، تب سے یہ محکمہ بنا ہے۔ اب TNT محکمہ جب بنا تو ان کی فاؤنڈیشن تھی جس کا نام تھا پاکستان ٹیلی کام فاؤنڈیشن۔ میری بیٹی نے پاکستان ٹیلی کام فاؤنڈیشن میں جاب کی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہے جو کہ اس وقت کی، اب اگرچہ محکمہ TNT محکمہ جو تھا اس کے اب دو بن گئے ہیں، ایک PTCL ہے، ایک NTS ہے، اور ایک اور محکمہ جو آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ 3 محکمے اس کے بن گئے، لیکن اس محکمے اس کی اپنی فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے پاک ٹیلی کام فاؤنڈیشن، ٹیلی کام فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ یہ پاکستان ٹیلی کام فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے اندر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے جاتا تو وہ ان کا آفس تھا، باہر بڑا بڑا لکھا تھا پاک ٹیلی کام فاؤنڈیشن۔ تو یہ جو فاؤنڈیشنیں ہیں اور وہ زمینیں لے لے کے اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جج صاحب کو معلوم تھیں لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور کیوں نیوی کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ می۔ انشاءاللہ العظیم ہم اس ججمنٹ کو اگلی 2 ویڈیو میں ختم کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے نارمل آئینی سفر کو جاری کر دیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، اپنا، اپنے دوستوں یاروں کا، فیملیز کا، ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔